الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، عمل نیکی سبھی لوگ کرتے ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ عمل صالح بجا لاؤ، لیکن اس عمل کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت، اجر و ثواب عمل کرنے والے کی نسبت سے بدل جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کر رہا ہے، وہی کام اللہ کا کوئی پیغمبر کر رہا ہے، یا اس سطح پہ وہ کام ہے کہ جس کا اثر بے پناہ، اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ اسی طرح ایک نیکی کس جگہ کی جا رہی ہے، ثواب میں فرق ہوگا، اور عمل صالح کس وقت کیا جا رہا ہے، اس کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ تو نیکی، عمل صالح سب سے مطلوب ہے، البتہ عامل کی نسبت سے وقت اور مقام کی نسبت سے اس نیکی کی قدر و قیمت میں تفاوت ہوتا رہتا ہے۔ یہی معاملہ شہادت کا ہے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، اقبال فرماتے ہیں، لیکن کس کی شہادت ہے، کس وقت شہادت ہے، کس مقصد کے لیے شہادت ہے، اس شہادت کا مرتبہ وہ بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا۔ بہت سی شہادتیں ہیں، دامن اسلام خون شہادت سے رنگین ہے، لیکن ایک شہادت جس کا اثر نہ صرف آج تک بلکہ قیامت تک رہے گا، وہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کا مرتبہ سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے خاندانی پس منظر پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ وہ کون تھے، کس بلند مرتبہ شخصیت نے اسلام کے لیے، دین کے لیے یہ قربانی پیش کی۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور قریبی جد میں دیکھا جائے تو پردادا جناب عبد المطلب ہے،
اور دادا جناب ابو طالب ہیں، دادی فاطمہ بنت اسد، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں فرمایا کرتے تھے۔ اور جب انتقال ہوا دفنانے سے پہلے خود آن جناب قبر مبارک میں لیٹے، یہ دادی اور نانا، سبحان اللہ، وہ نانا جن کی تاریخ انسانی میں کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ملتی، سید الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نانی سیدہ فاطمہ الخدیجہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا، ہم سب کی ماں اور ہماری محسنہ، اسلام کی محسنہ۔ اور باپ کون ہیں؟ جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اور ماں کون ہے؟ سیدۃ النساء، سب جہان کی عورتوں کی سردار۔ حضور نے فرمایا کہ بضعۃ منی، میرا جگر گوشہ ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے فاطمہ۔ بھائی حسن، بہن زینب۔ اب یہ دیکھیے ان میں سے کوئی ایک نسبت کسی کو حاصل ہوتی، ایک نسبت، تو معاشرے کا نہایت معزز شخص قرار پاتا۔ لیکن امام حسین وہ ہیں کہ جن کے دامن میں یہ نورانی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، اور ان نسبتوں کی برکت سے وہ سراپا نور ہیں، سراپا ہدایت ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے کچھ فضائل اور مناقب بیان ہوئے ہیں۔ اور پھر میں یہ بات عرض کرتا ہوں، یہ جتنے مناقب ہیں ان میں سے کسی شخص کے لیے ایک منقبت آپ فرما دیتے اس کا سرمایہ افتخار حاصل زندگی ہوتا، اور یہاں تو بے شمار منقبتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں ان کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن امام حسین دونوں اپنے اپنے زمانے میں بے مثال تھے۔ صحابہ کرام موجود تھے، ان کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، لیکن جو مقام، جو مرتبہ ان دونوں بھائیوں کو حاصل ہے، جو نسبتیں ان کو حاصل ہیں، اس زمانے میں کسی کو حاصل نہیں تھی۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ پوری تاریخ انسانی میں ایسی نسبتیں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اب اس مرتبے کی شخصیت جب کوئی قدم اٹھاتی ہے اور کوئی کارنامہ انجام دیتی ہے، اس کی قدر و قیمت بھی اللہ کے یہاں بے پناہ ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کے بارے میں جو کچھ فرمایا، ان کی شہادت سے پہلے آن جناب کے ان فرامین کو سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ذہنوں میں غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ایک روایت تو پورے گھرانے کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ خود قرآن پاک کی سب سے پہلے آیا جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے۔ یہ جو لفظ انما ہے قابل غور ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے، فرمایا کہ اللہ بس یہ چاہتا ہے
کہ اے اہل بیت تم سے گندگی کو پلیدی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایک خاص شان کے ساتھ پاک صاف کر دے، تمہیں ستھرائی اور پاکیزگی عطا فرمائے۔ اور روایات موجود ہیں، روایات صحیحہ، کہ اس کا مصداق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی و فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو قرار دیا۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا، روایت ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے، ارشاد والا ہے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان کا مجھ سے تعلق ایسا ہے کہ انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، کہ جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے ان سے بنا کے رکھی، جس نے ان سے صلح رکھی، اس نے مجھ سے صلح رکھی، اس نے مجھ سے بنا کے رکھی۔ یعنی مجھ سے تعلق اگر رکھنا ہے تو ان سے بنا کے رکھنا ہوگا، اور اگر ان سے تعلق بگاڑا، ان کو اذیت پہنچائی، ان کے ساتھ تم مقابل ہوئے، جنگ آزما ہوئے، تو ان سے نہیں ہوگے، بلکہ وہ تمہاری جنگ خود مجھ سے ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے اس کا ایمان کہاں باقی رہ سکتا ہے؟ یہ تو ان سب کے بارے میں فرمایا، دونوں بھائیوں کے بارے میں فرمایا۔ اور یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر، خاص طور پر اس کو مینشن کر رہا ہوں۔ لوگوں نے افسانے بنائے، آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں، لیکن انہی عمر کے بیٹے عبداللہ جو خود جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما ریحانیہ من الدنیا، کہ یہ دونوں حسن اور حسین، یہ دونوں میرے گلشن زندگی کے مہکتے پھول ہیں، میرے گلشن کی بہار ہے، میری زندگی کی رونق ہے حسن اور حسین۔ کیا خوبصورت لفظ ہے، ہما ریحانیہ من الدنیا، ہما ریحانیہ من الدنیا، مہکتے پھول، میری زندگی کے مہکتے پھول۔ اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہذان ابنایا وابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے، میری بیٹی کے، دیکھیے کیا پیار کا انداز ہے، میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو ان سے محبت رکھے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یعنی اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی محبت اور مودت سے اپنے دل کو روشن کریں۔ حضرت حذیفہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان
رازدار نبوت جن کا لقب ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں جان سے کہا مجھے اجازت دیجیے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں اور آپ سے درخواست کروں کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور آپ کے لیے، یعنی اماں جان سے کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو مجھے اجازت دیجیے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نیت سے اپنے گھر سے چلے، چنانچہ آپ کی خدمت میں پہنچے، مغرب کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی، آپ وہیں رہے یہاں تک کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ ثم انفتل، پھر آپ جلدی سے اپنے گھر روانہ ہونے لگے۔ اب درمیان میں جناب مشغول ہوں گے، کوئی بات نہیں کی، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے ادب سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھنا چاہیے۔ جب جناب اپنے گھر تشریف لے جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا، فسمع صوتی، آپ نے میری آہٹ محسوس کر لی، میری آواز سن لی۔ فرمایا من ھذا، کون ہے؟ اچھا حذیفہ ہے، خود ہی فرمایا حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کی جی۔ فرمایا ما حاجتک، کس کام سے آئے ہو؟ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری مغفرت فرمائے، تمہاری اماں کی مغفرت فرمائے۔ کیا عجیب ہے، سبحان اللہ، کیا عجیب ہے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جس نیت سے چلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بن کہے ان کی مراد پوری فرما دی۔ پھر یہ فرمایا دیکھو یہ ایک فرشتہ ہے، حذیفہ نہیں دیکھ رہے، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، دیکھو یہ ایک فرشتہ ہے، آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے سلام کے لیے حاضر ہو، مجھے سلام کرنے حاضر ہو، میرے سلام کے لیے مجھ سے سلام کرنے آیا، اور یہ بشارت لے کر آیا ہے بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ بشارت اللہ کی طرف سے بشارت۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اماں خواتین کی سردار، حسن اور حسین بیٹے وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے توجہ دلا رہا ہوں، جنت میں جانے کی دعائیں ہم سب کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے امام حسین کے ساتھ وہ کیا جو انہوں نے کیا، یا اب بھی جو اپنے دلوں میں دشمنان اہل بیت، قاتلان امام حسین کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے لیے کچھ سافٹ کارنر اپنے دل میں پاتے ہیں، وہ جنت کس منہ سے جائیں گے؟ وہاں سرداری تو ان کی چل رہی ہے، سرداری تو ان کی چل رہی ہے، دل میں اگر بغض اہل بیت ہے تو یہ جنت میں نہیں جائیں گے، سرداری ان کی ہے۔ بالخصوص امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اسے روایت کر رہے ہیں یعلا ابن مرہ،
3 جملے فرمائے، حسین منی وانا من حسین. بہت ہی پیارا جملہ. حسین میرا ہے، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں. کیا عجیب بات، کتنی محبت تھی. محبت کا سمندر اس جملے میں ٹھاٹے مار رہا ہے. حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں. یعنی حسین سے کچھ بات کرتے ہوئے 1000 دفعہ پہلے سوچنا، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں. دوسری بات فرمائی، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت رکھتا ہے. یہ دعا ہے. اور تیسری بات فرمائی، حسین سبت من الاسباط، حسین ایک قبیلہ ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک قبیلہ، ایک نسل پاک حسین سے جنم لے گی. یہ بشارت فرمائی جو پوری ہوئی. کسی موقع پر اس حدیث کی شرح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بہت ہی عجیب و غریب یہ حدیث. ابھی آگے بڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی نے، فاطمہ نے تربیت فرمائی حسن اور حسین، زینب رضی اللہ عنہن کی. سن 60 ہجری میں وہ وقت آ گیا جس کے لیے تربیت کی جا رہی تھی، جس کے لیے تربیت کی جا رہی تھی. سن 60 ہجری میں وہ وقت آ گیا. یہ وقت تھا کہ جب اسلام کے سیاسی نظام، اسلام کے سیاسی نظام کی گاڑی پٹڑی سے اتری. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی قربانی کس کے لیے تھی؟ اسلام کے سیاسی نظام کی بقا کے لیے. سیاسی نظام، جب تک سیاسی نظام، اجتماعی نظام درست نہ ہو، ہمارے روزے، نمازیں، قربانیاں، حج، اس کے صحیح ثمرات برآمد نہیں ہو سکتے. تو 60 ہجری میں جب اسلام کے سیاسی نظام کی گاڑی پٹڑی سے اتری تو امام حسین اصلاح کے لیے، اس نظام کی اصلاح کے لیے پہلے رجب سن 60 ہجری میں رجب المرجب میں مدینہ سے مکہ مکرمہ کے لیے چلے، وہاں قیام فرمایا. اور پھر 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری میں عین اس وقت جب حجاج مکہ سے منی روانہ ہو رہے تھے، یوم الترویہ 8 ذی الحجہ، جب حجاج مکہ سے منی روانہ ہو رہے تھے تو امام مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو رہے تھے. امام مکہ سے کوفہ کی جانب. ہمارے زمانے کے کچھ لوگ اس پر طنز کرتے ہیں. اب میں بات کو نہیں دہرانا چاہتا کہ امام وہ حج چھوڑ کے چلے گئے اور یہ اور وہ بات. امام حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے 28 حج پیدل کیے ہیں، پیدل. خیال فرمائیے، مدینہ سے مکہ، سواریاں بھی ساتھ ہوتی تھیں، 28 حج پیدل کیے. اب عین 8 ذو الحجہ ہے، لوگ منی جا رہے ہیں اور امام مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے. اس زمانے میں نہ تو سیل فون تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ یہ ذرائع ابلاغ تھے جو آج ہیں. حج
کا اجتماع ایسا اجتماع ہوتا تھا کہ جس میں پوری مملکت اسلامیہ سے لوگ وہاں پہ آتے تھے۔ اب لوگ منا جا رہے ہیں اور امام ان سب کے سامنے کوفہ روانہ ہو رہے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام حسین حج کو چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ سوال ذہن میں پیدا کرنے کے لیے امام حسین مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ، سب لوگوں کو دکھا کر، تاکہ عالم اسلام میں یہ پیغام پہنچ جائے کہ امت کے اجتماعی نظام میں کوئی ایسا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے جس کی اصلاح نفل حج اور قیام مکہ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ پیغام دینے کے لیے پوری دنیا میں یہ میسج دینے کے لیے امام سب کے سامنے مکہ سے کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مرحلے پر صحابہ نے، احباب نے امام حسین کو روکا۔ یہ بات بطور اعتراض کہتے ہیں، فلاں نے روکا، فلاں نے روکا، جلیل و قدر لوگ جنہوں نے روکا، یہ درست ہے، انہوں نے روکا، لیکن یہ روکنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ صحابہ کرام آپ کے اقدام کو غلط سمجھ رہے تھے، اس وجہ سے نہیں تھا۔ کسی صحابی نے کبھی آپ کے اقدام کو غلط نہیں کہا، کسی صحابی نے۔ ان مخلصین کا روکنا محض محبت اور خلوص کی وجہ سے تھا کہ اس وقت سامنا بے حیا لوگوں کا ہے، اس وقت سامنا بے حیا لوگوں کا ہے۔ لعلک ان تقاد فی عثمان، ابن کثیر لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو قصاص عثمان کے بہانے شہید کر دیا جائے، ہو سکتا ہے۔ حالات کو لوگ سمجھ رہے تھے کہ حالات کس رخ پہ چل رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو قصاص عثمان کے بہانے شہید کر دیا جائے، اس لیے آپ نہ جائیے۔ بے حیا لوگ ہیں، ان کو کسی نسبت کا خیال نہیں، نہ آپ کا خیال ہے، نہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے۔ انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم اگر آج تخت پر ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ اگر آپ فتح مکہ کے روز ہمیں معاف نہ کرتے تو آج قبروں میں ہماری ہڈیاں گل سڑ رہی ہوتی۔ یہ حضور کی عنایت ہے کہ آپ نے ہمیں معاف کیا، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب حضرت کا دیا ہوا ہے۔ یہ حسین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشت، حیا نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ نے روکا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، اور ایسا ہی ہوا، جو اندیشہ تھا ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ اب وہ تفصیل بیان نہیں کر سکتا ہوں، ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ کربلا میں جب پانی بند ہوا تو یہ کہا گیا کہ یوں ہی پانی بند کرو جیسے عثمان کے لیے پانی بند کیا گیا تھا۔ پس منظر میں ذہن میں سب وہی بدلے چل رہے تھے، لیکن ایک طرف ذاتی خطرہ تھا اور ایک طرف امت کا مفاد تھا، اسلام کے سیاسی نظام کی بقا تھی۔ امام حسین نے اپنی ذات کو امت پر قربان کر دیا، یہ عظیمت ہے، یہ عظیمت ہے۔ ایسے نازک مواقع پر رخصت کے لیے تو عذر ہوتا ہے، عظیمت کے لیے نہیں۔ کسی پر جبر کیا جائے، جان کا خطرہ ہو، اور اس سے
کفریہ کلمات کہلوائے جائیں، قرآن رخصت دیتا ہے جان بچانے کے لیے، کہہ سکتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ رخصت ہے، لیکن عزیمت یہ ہے، کتنا ہی جبر ہو، کیسا ہی ظلم ہو، لیکن بلال مسلسل کہتے ہیں احد احد احد، خبیب پھانسی کے پھندے پہ جھول جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ بات نہیں کہتے۔ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی جان کیوں نہیں بچائی؟ جان بچانے والے روشن مثالیں نہیں بنتے، رخصت پہ عمل کرنے والے ہدایت کا نمونہ نہیں بنتے، ہدایت کا نمونہ اور امت کے لیے مثال وہ بنتے ہیں جو عزیمت کی راہ پہ چلتے ہیں۔ حسین عزیمت کی راہ پہ چلے تھے۔ بالفرض اگر کسی نے آپ کی رائے کو غلط کہا بھی ہوتا، بالفرض، تو امام کی رائے سب سے مقدم اور معتبر تھی۔ ابھی تک ہمارے، آج بھی مجھے فون آیا ایک بڑے عالم تھے، یہ کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں حضرت امام کے لیے ابھی تک وہ تصور ہے کہ ایک بچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں، آپ کے پیارے ہیں، وہ آپ کی گود میں کھیل رہے ہیں، یہی ایک تصور ہے۔ بھائیوں، جب وہ کربلا میں گئے تھے وہ بچے نہیں تھے، وہ امام تھے، وہ امام تھے، اور اس زمانے کے سب سے بڑے عالم امام تھے، سب سے بڑے عالم۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بالفرض اگر کسی نے آپ کی رائے کو غلط کہا بھی ہوتا تو امام کی رائے سب سے معتبر اور مقدم تھی۔ مثال دیتا ہوں، اگرچہ یہاں وہ بہت چھوٹی سی مثال ہے، اس موقع پر آج کا کوئی مفتی یا آج سے 2 صدی پہلے کا ایک مفتی کسی بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے، ہر شخص کہے گا امام ابو حنیفہ کی رائے معتبر ہے، یہ کہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مفتی ہے، لیکن ایک طرف امام ابو حنیفہ اور دوسری طرف یہ مفتی، کوئی نسبت ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ واللہ ان کے قدموں کی خاک ہیں، ان کے مقابل میں کسی کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ امام کی رائے معتبر، انہی کی رائے مقدم۔ اور یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں اپنی ناقہ قصوہ پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، لوگو انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، میں تم میں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ایسا سرمایہ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑے رہے لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے، ہرگز گمراہ نہیں ہونے پاؤ۔ ایک کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز عطرتی اہل بیتی، اپنی عطرت، اپنے اہل بیت تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علم حاصل کرنا ہے کتاب اللہ سے حاصل کرو، اور کتاب اللہ پہ عمل کیسے کرنا ہے، کتاب اللہ کا کس دور میں منشا کیا ہے، اس کے لیے میری عطرت، میرے اہل بیت کو دیکھو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کا واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں خطبہ حجۃ الوداع تو شائع ہوتا ہے، لیکن یہ جملے نہیں شائع کرتے لوگ، اس کو بیان نہیں کرتے۔ یہ تو 9 ذی الحجہ کو آپ نے فرمایا۔
جب آپ مدینہ طیبہ واپس جا رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے بالکل سینٹر میں 4 دن کی مسافت ادھر سے اور ادھر سے غدیر خم ایک مقام اب بھی موجود ہے، وہاں سے راستے مختلف ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اور یہ روایت زید ابن ارقم بیان فرماتے ہیں اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد 2 کتابیں سب سے زیادہ صحیح ہیں، ایک صحیح بخاری، دوسری صحیح مسلم ابن حجاج القشیری۔ یہ صحیح مسلم میں روایت موجود، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 گراں قدر چیز، یعنی خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہ بات فرمائی اور غدیر خم کے مقام پر بھی یہ بات فرمائی، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں ثقلین وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ روایت لمبی ہے، میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں۔ ایک چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز اہل بیتی، میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت، اور 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا، یہ 3 مرتبہ یہ بات فرمائی۔ یہ روایت بیان نہیں کی جاتی، الحمدللہ آپ کی مسجد میں ہر خطبہ جمعہ میں یہ روایت پڑھی جاتی ہے جسے لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو ہمارا مقتدا بنایا، ہمارا پیشوا بنایا، تو ان اکیلے کی رائے، اگر امام حسین اکیلے بھی ہوتے تب بھی ان کی رائے بہت معتبر ہوتی، لیکن آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، آپ کے قافلے میں اور بہت سے صحابہ موجود تھے اور جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ دوسری مجلس پر اٹھا رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔